ایت نمبر 69 ثم پھر کلی تو کھا، یہ آرڈر کا لفظ ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہوتا ہے کل، یعنی کہ جب آپ کسی مرد سے کہیں گے تو کھا تو کیا کہیں گے آپ؟ کل، اور کسی عورت سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کلی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی سے مخاطب ہیں اور اس کے لیے الفاظ کون سے استعمال ہو رہے ہیں؟ مؤنث کے۔ ثم پھر، ان کے گھر بنانے کے بعد، ثم پھر کلی تو کھا، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، الثمرات پھل، کل ہر قسم کے، فسلکی پس تو چل، فا الگ ہے، اسلکی الگ ہے، اسلکی تو چل، یعنی کہ پھر تو چل، سبولا راستے، سبیل ان کی جمع ہے، ربی کی اپنے رب کے، پھر تو چل اپنے رب کے راستوں پہ، ذلولن یہ حال ہے، ذلول کی جمع ہے، اس حال میں کہ یہ راستے مسخر ہیں، یہ راستے مسخر کیے ہوئے ہیں، یا خروجو نکلتا ہے، من بطونہا ان کے پیٹوں میں سے، کن کے پیٹوں میں سے؟ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں سے، من کا معنی سے، بطون بطن کی جمع ہے، ہاں اس سے مراد شہد کی مکھی، نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں سے شرابن، کیا نکلتا ہے؟ ایک مشروب، ان کے پیٹوں میں سے نکلتی ہے ایک پینے کی چیز، شرابن پینے کی چیز کہہ لیں، مشروب کہہ لیں، مراد شہد ہے، مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، مختلف مختلف ہوتے ہیں، الوانہ لون کی جمع ہے، لون رنگ کو، جس کے رنگ، کس کے رنگ؟ شہد کے، مشروب کے، فیہ جس میں شفاء شفا ہوتی ہے، للناس لوگوں کے لیے، للناس لام الگ ہے، الناس الگ ہے، انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک عظیم نشانی ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہو۔ اللہ رب العزت ان آیات میں مسلسل اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہی ہیں، کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی پانی، پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ جانور کے پیٹ سے، اس کے گوبر اور خون کے درمیان سے سفید رنگ کا مزیدار دودھ نکالنا، اور کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے کہ کھجوروں کے درختوں اور انگوروں سے رزق ملتا ہے، اور یہ رزق کئی طرح سے ملتا ہے کیونکہ اس سے کئی چیزیں بنتی ہیں، اور کبھی اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ تو اپنے گھر بنا، چھتیں بنا، کہاں؟ پہاڑوں پہ، درختوں پہ، اور ان چیزوں پہ جن کو لوگ بلند کرتے ہیں، لوگ بناتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات بھی ڈالی کہ ہر قسم کے پھلوں میں سے تو کھا، ان کا رس چوس، شہد مل جائے تو اس کا رس چوسنا ہے، انار مل جائے تو اس کا رس چوسنا ہے، جو چیز مل جائے اس کا رس چوسنا ہے۔ اس کے بعد فسلکی سبل ربک، اپنے رب کی راہوں پہ چل، ذلولن اس حال میں کہ یہ راستے آسان کیے ہوئے ہیں، مسخر کیے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شہد کی مکھی پھلوں کی تلاش میں اور پھولوں کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے۔ اب انسان اگر ان پہاڑوں میں جائے تو انسان بھول جاتا ہے، راستوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ شہد کی مکھی وہ راستہ نہیں بھولتی، دور دور تک جائے گی اور واپس اپنے گھر میں آئے گی، اپنے چھتے پہ آئے گی، دوسرے چھتے پہ نہیں جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی بھی ہے۔ اللہ کا کرم اور رحمت کیسے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ یہ شہد کس کے لیے تیار ہو رہا ہے؟ انسان کے لیے۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ شہد جو ہوتے ہیں طرح طرح کے ہیں، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے کیا ہے؟ تقریباً مختلف ہے، جیسے ہر انسان کا رنگ دوسرے انسان سے مختلف ہے۔
آج کل کے انجینئر جو کسی فیکٹری میں ہوں تو وہ ایک جیسا ڈیزائن بناتے بناتے تھک جاتے ہیں، نیا ڈیزائن تلاش کرتے کرتے، اور ایک ڈیزائن تلاش کرتے ہیں تو اس ایک ڈیزائن میں لاکھوں جوتے نکالتے ہیں، پھر نیا ڈیزائن آتا ہے اگلے لاکھ جوتوں کے لیے، پھر نیا ڈیزائن آتا ہے اگلے لاکھ جوتوں کے لیے۔ اور یہاں اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھیے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اور شہد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ نے بتا دیا قرآن کریم میں کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب شہد سے شفا کیسے لینی ہے؟ اللہ نے اس کو مشروب قرار دیا، اس کا مطلب ہے اس کو پینا ہوگا، اور اس کے لیے جو تجربہ کار لوگ ہیں، حکیم قسم کے لوگ ہیں، طبیب قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کس مرض کے لیے شہد کو آپ کیسے استعمال کریں گے، کب آپ کس مرض کے لیے پئیں گے، کتنی مقدار میں پئیں گے، دودھ میں ڈال کر پئیں گے کہ پانی میں ڈال کر پئیں گے، پانی جس میں ڈالیں گے شہد وہ گرم ہونا چاہیے کہ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ تو طرح طرح کے استعمالات ہیں شہد کے، اور طرح طرح کے فوائد ہیں۔ اللہ کی قدرت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ اور پرانے زمانے میں حکیم قسم کے لوگ جب میڈیسن تیار کرتے تھے، معجون تیار کیا کرتے تھے، تو ان کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے شہد کا استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو کیمیکل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن پرانے زمانے کے حکیم لوگ، طبیب لوگ کیا استعمال کرتے تھے؟ شہد۔ اور شہد کا استعمال کیا جاتا ہے زخموں کے لیے بھی، زخم کے اوپر شہد لگائیں، اس سے بھی جلدی شفا ملے گی۔ تو شہد میں کہنے کا مطلب ہے شفا بہت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہد کی بوتلیں اگر گلے میں لٹکا لیں تو اس سے شفا مل جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے، اور احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی شفا ہے۔ تو کیا قرآن کریم کی چند آیتیں لکھ کر تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکا لینے سے شفا مل جائے گی؟ نہیں۔ شفا کیسے ملے گی؟ قرآن کریم پڑھنے سے۔ قرآن کریم آپ اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں، قرآن کریم آپ کے اوپر پڑھ کر کوئی آپ کو دم کرے، تو انشاءاللہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو دم کیا تھا، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ نے اس کو شفا دی تھی۔ نبی علیہ السلام پہ جبریل علیہ السلام دم کرتے رہے، اور پھر آخری تینوں کل جو ہیں ان میں خاص طور پہ اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ویسے پورے کا پورا قرآن باعث شفا ہے۔ تو شفا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ تعویذ کی شکل میں قرآن کریم کو بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، یہ چیزیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ شریعت چاہتی ہے کہ بار بار قرآن کریم پڑھا جائے، کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہے قرآن کریم پڑھیں، پھر آپ کے کبھی سر میں درد ہے دوبارہ قرآن پڑھیں، پھر آپ کو کوئی اور مسئلہ بن گیا پھر قرآن پڑھیں۔ لیکن ہم لوگ پڑھنے سے بھاگتے ہیں، تعویذ کی شکل میں لٹکانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہ پڑے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اس میں البتہ ایک عظیم نشانی ہے۔ کس میں؟ یہ شہد کے جو معاملات ہیں، یہ جو شہد کی مکھیوں کے معاملات ہیں، کہ شہد کی مکھی کا اپنا گھر بنانا، چھتا تیار کرنا، اور پھر ہر چھتے میں مکھیوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور پھر ہر چھتے کی مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک سربراہ ہوتی ہے، باقاعدہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور پھر ان کا طرح طرح کے پھلوں کو کھانا، ان کا رس چوسنا۔ اچھا، اس رس میں سے انسان کے لیے کیا نکل رہی ہے؟ ایسی چیز جس میں شفا ہے اور بڑی مزیدار ہے، جبکہ خود مکھی جو ہے وہ زہریلی چیز ہے۔ زہریلی مکھی سے شہد جیسی لذیذ چیز پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ زہریلی چیز کے سے جو چیز نکلتی ہے اس میں شفا رکھ دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔
تو یہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔